تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنی باریک تدبیر سے معاملات میں تصرف کرنے والا ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں، تھوڑی ہو یا زیادہ نعمت، ہر ایک نعمت پر حمد اس کا حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کی بہترین صورت آرائی کی، اسے ڈرا کر اور متنبہ کر کے دل کو پاک کرنے پر ابھارا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول اس کے چنیدہ اور خلیل ہیں، اور اس کی طرف سے خوشخبری دینے اور ڈرانے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر جنہوں نے ان کے طریقے کی پیروی کی، ان کی سنت کو اپنایا اور ان کے بعد ان کے راستے پر چلی۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حق و تقوی اختیار کرو، اس کی طاعت اور پسندیدہ کاموں کے حریص بنو، اور یاد رکھو کہ اس نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے اس کے لیے عبادت کو خالص کرو اور عمل کو بہتر بناؤ۔ نیک بخت وہ ہے جس نے اللہ کے لیے عبادت کو خالص کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، یہاں تک کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے موت کا حکم آ گیا۔ مسلمانوں، نفسوں کو پاک اور درست کرنا اور دلوں کی اصلاح کرنا اور انہیں صاف ستھرا بنانا ایسا مقصد ہے جس کے لیے تمام ثقافتوں اور تہذیبوں میں عقل مند پرانے زمانے سے تگ و دو کرتے آ رہے ہیں، چنانچہ اسے پورا کرنے کے لیے مختلف راستوں پر چلے اور خود کے لیے طرح طرح کے طریقے اور اسلوب اپنائے، اور انہوں نے گمان کیا کہ اگر انہوں نے خود کو ان کا پابند بنایا تو خوشگوار زندگی اور سعادت بھری پر لطف زندگانی سے سرفراز ہونے کی آرزوؤں اور امیدوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ جس سچی سعادت سے دنیا خوشگوار ہوتی ہے، دلوں کو سکون ملتا ہے اور نفس پاک و بلند ہوتے ہیں، وہ ایسی سعادت ہے جس کی حقیقت کو کتاب حکیم اور سنت شریفہ نے واضح و دقیق ترین اور مقصود کو بیان کرنے والی جامع ترین عبارت سے واضح کر دیا ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور اپنی کتابیں نازل کی تاکہ لوگوں کو اپنے نفسوں کو پاک کرنے اور اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی طرف رہنمائی کرے، اور تاکہ لوگوں کو یہ بتائے کہ معاملہ تبھی پورا ہوگا جب وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اپنے اوپر اللہ کے حق کو ادا کریں، کیونکہ یہی ان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ یہ میری چاہت ہے کہ یہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس تزکیہ کے طریقے کا بیان آیا ہوا ہے جس کے ساتھ اللہ نے انسان کی کامیابی کو وابستہ کیا ہے، اور جس کے منافی چیز کے ساتھ نامرادی و ناکامی کو جوڑا ہے، جس میں نفس کو گناہوں سے آلودہ، ناپاک اور بگاڑا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور پرہیزگاری کی۔ جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اس نے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، اور یہ کہ میں تجھے تیری رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ یہ مبارک کتاب جسے اللہ نے ایسی روح قرار دیا ہے جس سے دل زندہ رہتے ہیں، اور جسے ایسا نور بنایا ہے جس سے راستوں کی تاریکیاں چھڑ جاتی ہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ یہ کتاب اعلان کرتی ہے کہ اسلام میں تزکیہ کی بنیاد اور اس کا ستون اور محور اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ توحید کی حقیقت، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، یہ ہے کہ بندہ اس بات کی گواہی دے کہ رب تعالیٰ ہی تخلیق و فیصلے میں منفرد ہے، اس نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہا نہیں ہوا، اس کی اجازت کے بغیر کوئی ذرہ ہل نہیں سکتا۔ مخلوقات اس کے قبضے میں ہیں اور پست و مغلوب ہیں، اور ہر دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے بیچ ہے، اگر اسے درست کرنا چاہے تو درست کرتا ہے، اگر اسے ٹیڑھا کرنا چاہے تو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ دل اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے انہیں
الٹتا پلٹتا اور پھرتا رہتا ہے، اور اس بات کی گواہی دے کہ اسی نے مومنوں کے نفسوں کو تقوی عطا کیا، اسی نے انہیں ہدایت دی اور پاک کیا، اور فاجروں کے نفسوں کو فسق و فجور سے بھر دیا اور انہیں بدبخت بنایا۔ اللہ جسے ہدایت دے وہ ہدایت پانے والا ہے، اور جسے گمراہ کر لے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل و رحمت سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل و حکمت سے اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ اس کا فضل و عطا ہے، اور کرم والے کا فضل منقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ اس کا عدل و فیصلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ اللہ کے بندو، توحید کا اثر تزکیہ پر بلکہ مسلمان کی زندگی پر ہدف و مقصد کے اتحاد اور علم و عمل کی یگانگیت میں واضح نظر آتا ہے، یہاں تک کہ مسلمان کا فہم و عقیدہ، علم و عمل اور ارادہ اور اس کے دل کے رجحانات اور سرگرمیاں ہم آہنگ اور ایک ہی لڑی میں پری ہوئی ہوتی ہیں، ان میں کوئی نہ تعارض ہوتا ہے نہ تضاد، اور انسان کے کندھے سے وہ پریشان کن تنگی دور ہو جاتی ہے جس کا احساس اسے اس وقت ہوتا ہے جب اس کے نفس میں مقاصد باہم ٹکراتے ہیں اور اعمال متضاد ہوتے ہیں۔ جو چیزیں نفسوں کو پاک کرتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ نفسوں میں ایمان کی ہمیشہ تجدید ہو، کیونکہ ایمان ویسے ہی پرانا ہوتا ہے جیسے کپڑے پرانے ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، آؤ کچھ دیر ایمان تازہ کرتے ہیں، سو بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کی کتاب کی تلاوت، اللہ کی اطاعت اور قربت وہ عظیم ترین سبب ہے جس سے اس مومن کے نفس میں ایمان کی تجدید ہوتی ہے، جو یہ جانتا ہے کہ ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے گھٹتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی التجا کے ذریعے ایمان کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا واضح ترین مبارک ثمرہ نفسوں کا تزکیہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں آیا ہے، اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی سے نواز، اے اللہ ہمارے نفسوں کو تقوی سے نواز اور انہیں پاک کر، تو ہی سب سے بہتر انہیں پاک کرنے والا ہے۔ اسی طرح جن چیزوں سے نفس پاک ہوتا ہے اور دل درست ہوتا ہے، ان میں سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد کرنا ہے جن سے اللہ نے اپنے بندوں کو نوازا ہے، ان کا شمار کرنا انسانوں کی طاقت سے باہر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ان نعمتوں کو یاد کرنے سے یاد کرنے والے کو اللہ سے کمال تعلق حاصل ہوتا ہے، اللہ کے لیے پوری توجہ، فروتنی اور عاجزی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی، صحت، مال اور اولاد، جاہ و مرتبہ وغیرہ عطا کیا ہے، یہ سب اس کی طرف سے احسان و فضل اور انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اور جب چاہا عطا کیا، اور اگر وہ چاہے تو اس سے جب چاہے چھین لے، وہ تمام بادشاہت کا مالک ہے، اس کے ہاتھ میں خیر ہے، جسے چاہے عنایت کرتا ہے اور جس سے چاہے پھیر لیتا ہے۔ اس بات کو پہچاننا اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کا محرک ہے کہ بندہ اپنی بے بسی و کمزوری اور اپنے تمام معاملات میں اپنے رب کی طرف اپنی ضرورت و محتاجگی کو جانے۔ تاہم ضروری ہے کہ نعمتوں کو یاد کرنے کے ساتھ وہ عمل بھی ہو جس سے اللہ راضی ہو، جسے وہ پسند کرے اور جس پر وہ قیامت کے دن ثواب سے نوازے۔ اس کی حقیقت اللہ کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی روشنی میں بھلائیوں کو انجام دینا اور برائیوں کو چھوڑنا ہے، ساتھ ہی ان فرائض پر خاص توجہ دینا جنہیں اللہ نے اپنے بندوں پر فرض قرار دیا ہے، کیونکہ فرائض ان اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ہیں جن سے بندہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے بھی مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر میری پناہ مانگے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور جو چیز نفس کو پاک کرتی ہے وہ دل کے اعمال ہیں، کیونکہ دل تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، اعضاء کی درستگی اسی کی درستگی سے ہے اور ان کا بگاڑ اس کے بگاڑ سے ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، جان رکھو وہ دل ہے۔ اسی امام بخاری و مسلم نے اپنی صحیح میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ دل کے اعمال میں سب سے اہم اور سب سے عظیم عمل یہ ہے کہ بندہ کس نیت اور کس مقصد سے عمل کر رہا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں
ہجرتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے. بس جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کے کسی فائدے کے لیے ہو جسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا کسی عورت کے لیے ہو جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے. اس امام بخاری اور مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی رضا کی طلب میں اس کے برگزیدہ بندو کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نفس کی پاکیزگی اور دلوں کی اصلاح کے لیے بہترین راستہ بناؤ. فرمان الہی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور یہی عقل و خرد والے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے بخشش طلب کرتا ہوں. وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کارساز اور لائق حمد ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے. میں اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ اعلیٰ کردار اور سیدھے راستے والے ہیں. اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کے آل و اصحاب پر روز قیامت تک درود و سلام نازل فرما. اما بعد، اللہ کے بندو، بے شک توبہ نفس کی پاکیزگی اور دل کی اصلاح کے عظیم ترین اسباب میں سے ہے، کیونکہ توبہ کی عبادت، جیسا کہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور سب سے معزز بندگی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر توبہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہوتی تو وہ اپنے سب سے مقرر مخلوق یعنی انسان کو گناہ میں مبتلا نہ کرتا. لیکن چونکہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پسند کرتا ہے، اس لیے اسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے تاکہ اس کی محبوب شیء یعنی توبہ واقع ہو اور بندے سے اس کی محبت دو چند ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کو مقام حاصل ہے جو کسی اور طاعت کو حاصل نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اس کا اندازہ اس مثال سے لگایا جا سکتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ ایک آدمی اپنی سواری کے مل جانے پر کس قدر خوش ہوتا ہے جس پر اس کے کھانے پینے کی چیز ہوتی ہے، جبکہ وہ کسی ویران اور ہلاک کرنے والی زمین میں ہو اسے کھو بیٹھے اور زندگی کے اسباب سے مایوس ہو جائے. چنانچہ سوائے توبہ کے اس قدر خوشی کسی بھی عبادت پر وارد نہیں ہوئی ہے. اور حقیقت توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح رجوع کیا جائے کہ اس کے محبوب عمل کو انجام دیا جائے اور اس کے ناپسندیدہ امور کو ترک کر دیا جائے. چنانچہ ناپسندیدہ چیز سے پسندیدہ چیز کی طرف لوٹنا ہے. پسندیدہ چیز کی طرف رجوع ہونا توبہ کے نام کا ایک حصہ ہے، اور ناپسندیدہ چیز سے رجوع اس کا دوسرا حصہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مطلق کامیابی کو اسی پر منحصر کیا ہے کہ بندہ حکم بجا لائے اور ممنوع کام چھوڑ دے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. چنانچہ ہر توبہ کرنے والا کامیاب ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جو احکام بجا لائے اور منہیات سے باز آ جائے. اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی رضا کی تلاش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو کیونکہ میں خود دن میں 100 مرتبہ اس سے توبہ کرتا ہوں. اسے امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاتم الانبیاء، امام الاتقیاء اور رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر. اے اللہ، تو راضی ہو جا چاروں خلفاء راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، تمام آل و اصحاب و تابعین سے، اور آپ کی بیوی امہات المؤمنین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اپنے عفو، کرم، جود اور احسان سے. تمام